بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گجرات سے بابوسر ٹاپ ٹور کا آج دوسرا دن تھا۔ ناران کی پرسکون وادی میں کچھ وقت گزارنے، فطرت کے حسن سے دل و دماغ کو تازہ کرنے اور دوپہر کا کھانا تناول کرنے کے بعد ہمارے سفر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوا۔ اب ہمارا رخ بابوسر ٹاپ کی طرف تھا، لیکن اس سے پہلے ایک اہم انتظام باقی تھا۔ ہم ناران سے روانہ ہو کر بٹا کنڈی پہنچے۔ واپسی پر رات قیام کرنے کے پیش نظر ضروری تھا کہ پہلے رہائش کا بندوبست کر لیا جائے تاکہ واپسی کے وقت کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کافی جستجو، مشاورت اور تلاش کے بعد بالآخر رہائش کا انتظام ہو گیا اور ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب سفر ایک بار پھر اپنے اصل رنگ میں واپس آ چکا تھا۔ پہاڑ ہمارے ہم سفر بن گئے اور ہم بغیر کسی مزید توقف کے لالو سر لیک کی جانب روانہ ہو گئے۔ لالو سر لیک کا نیلگوں پانی، ارد گرد استادہ پہاڑ اور خاموش فضا انسان کو سوچ کے ایک نئے جہاں میں لے جاتی ہے۔ یہاں پہنچ کر یوں محسوس ہوا جیسے قدرت نے اپنی مصوری کے بہترین رنگ اسی کینوس پر بکھیر دیے ہوں۔ کچھ دیر ان مناظر کو نگاہوں میں سمیٹنے کے بعد ہم بابوسر ٹاپ کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ صرف ایک سیاحتی سفر نہ تھا، بلکہ علم، تجربے اور شعور کے حامل افراد کا قافلہ تھا۔ ہر چہرہ اپنے اندر ایک داستان رکھتا تھا اور ہر گفتگو علم و حکمت کی خوشبو سے معطر تھی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ پہاڑوں کے درمیان سفر کرتی ہوئی یہ گاڑی نہیں، بلکہ فکر و دانش کا چراغ رواں دواں ہے۔ راہ شوق میں ہم سفر بھی کمال کے نکلے۔ کوئی علم کا بحر تھا، کوئی فکر کا اجالا تھا۔ پہاڑ راستہ دیتے رہے، منزل قریب آتی رہی، اور اس قافلے میں ہر شخص خود ایک حوالہ تھا۔ راستے کا ہر موڑ اپنے اندر ایک نئی کہانی، ایک نیا منظر اور ایک نئی یاد سموئے ہوئے تھا۔ بے شک ہماری منزل بابوسر ٹاپ تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس راستے میں خود راستہ ہی ایک منزل بن جاتا ہے۔ یہاں مسافر صرف سفر نہیں کرتا، بلکہ فطرت کی ایک ایسی عظیم الشان درسگاہ میں داخل ہو جاتا ہے جہاں ہر پہاڑ ایک کتاب، ہر چٹان ایک باب اور ہر منظر قدرت کی تخلیقی قوت کا ایک نیا تعارف محسوس ہوتا ہے۔ لالو سر جھیل سے آگے بڑھتے ہوئے ماحول میں ایک نمایاں تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ ہوا میں خنکی بڑھ گئی، آسمان مزید قریب محسوس ہونے لگا اور پہاڑوں کی پیشانیوں پر جمی ہوئی برف سورج کی کرنوں سے ہم کلام نظر آنے لگے۔ جو ہماری گاڑی بلندی کی طرف بڑھ رہی تھی، ویسے ویسے زمین اور آسمان کے درمیانی فاصلے سمٹتے جا رہے تھے۔ سڑک کے دونوں کناروں پر برف کے انبار استادہ تھے، گویا قدرت نے سفید سنگ مرمر کی دیواریں کھڑی کر رکھی ہوں۔ کہیں یہ برف کئی فٹ بلند تھی
اور کہیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی ماہر مصور نے سفید رنگ کی موٹی تہیں پہاڑوں کے دامن پر بچھا دی ہیں۔ سورج کی شعاعیں جب ان برف پوش ڈھیروں پر پڑتی تو ایک عجیب دلکشی پیدا ہو جاتی۔ ہر ذرہ برف اپنی جگہ ایک ننھا سا آئینہ بن جاتا اور یوں لگتا جیسے ہزاروں لاکھوں ہیرے ایک ساتھ چمک رہے ہوں۔ فطرت کا یہ منظر کسی شاہی خزانے سے کم نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں دولت آنکھوں کو نہیں دل کو مالا مال کر رہی ہے۔ دور نگاہ دوڑائیے تو سامنے برف سے ڈھکی ہوئی بلند چوٹیاں اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آسمان سے ہم کلام نظر آ رہی ہیں۔ سورج کی روشن کرنیں جب ان چوٹیوں پر پڑتی ہیں تو برف ایک عجیب چمک پیدا کرتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے پہاڑوں کی پیشانی پر چاندی کے تاج سجا دیے ہوں۔ اس وقت جو منظر ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے اسے صرف دیکھا نہیں جا سکتا بلکہ محسوس بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہوا میں خنکی ہے، فضا میں تازگی ہے اور چاروں طرف پھیلا ہوا سکوت اپنی ایک الگ زبان رکھتا ہے۔ یہ خاموشی بولتی ہے، یہ پہاڑ گفتگو کرتے ہیں اور یہ برف انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ ہم جس راستے پر سفر کر رہے ہیں یہ صرف ایک سڑک نہیں بلکہ قدرت کی عظیم الشان آرٹ گیلری ہے۔ ہر موڑ پر ایک نئی تصویر سامنے آتی ہے، ہر بلندی پر ایک نیا منظر انتظار کر رہا ہے اور ہر چند لمحوں بعد نگاہوں کے سامنے حسن کا ایک نیا باب کھل جاتا ہے۔ سورج کی کرنیں برف کے ذروں سے ٹکرا کر ایسے روشنی پیدا کر رہی ہیں، ہر ذرہ ایک آئینہ محسوس ہوتا ہے۔ ان بلند پہاڑوں کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ قدرت کی تخلیقی قوت کتنی عظیم ہے۔ یہ چوٹیاں صدیوں سے یہاں موجود ہیں۔ موسم بدلتے ہیں، زمانے بدلتے ہیں، نسلیں بدلتی ہیں، مگر یہ پہاڑ اپنی جگہ استقامت اور وقار کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ ہمارے قافلے میں شامل اساتذہ اکرام اور اہل علم شخصیات بھی ان مناظر سے محظوظ ہو رہی ہیں۔ کہیں جغرافیہ زیر بحث ہے، کہیں تاریخ کے حوالے سامنے آ رہے ہیں اور کہیں قدرت کی صناعی پر گفتگو جاری ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سفر تفریح کا نہیں بلکہ علم، مشاہدے اور فکر کا سفر ہے۔ جو ہم بلندی کی طرف بڑھ رہے ہیں، وادیاں نیچے ہوتی جا رہی ہیں، دور بہتے ہوئے پانی باریک چاندی کی لکیروں کی مانند دکھائی دے رہے ہیں اور پہاڑوں کے سلسلے ایک دوسرے کے پیچھے ایسے کھڑے ہیں جیسے قدرت نے افق تک حسن کی ایک طویل دیوار تعمیر کر دی ہو۔ راستے کے بعض مقامات پر دل چاہتا ہے کہ گاڑی روک دی جائے اور دیر تک ان مناظر کو دیکھا جائے۔ یہاں فطرت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ برف، پہاڑ، آسمان، ہوا اور روشنی سب مل کر ایک ایسا منظر تخلیق کر رہے ہیں جو انسان کو اپنے سحر میں لے لیتا ہے۔ اس وقت
سامنے نظر آنے والی برف پوش چوٹیاں سورج کی روشنی میں جگمگا رہی ہیں۔ ان کی چمک کبھی سنہری معلوم ہوتی ہے، کبھی چاندی جیسی، اور کبھی نیلے آسمان کے پس منظر میں ایک ایسی تصویر پیش کرتی ہے جسے دیکھ کر انسان بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھتا ہے۔ ان بلندیوں پر پہنچ کر انسان اپنی مصروف زندگی سے بہت دور آ جاتا ہے۔ یہاں نہ شہروں کا شور ہے، نہ ہجوم کا دباؤ، صرف فطرت خاموش ہے، اور حسن کی وہ جلوہ گری ہے جو دل کے اندر اترتی چلی جاتی ہے۔ بابو سر ٹاپ اب آہستہ آہستہ قریب آ رہا ہے، لیکن راستہ خود اتنا دلکش ہے کہ منزل کی جلدی محسوس نہیں ہوتی۔ ہر موڑ ایک نئی حیرت سامنے لا رہا ہے، ہر منظر ایک نئی کیفیت پیدا کر رہا ہے، اور ہر لمحہ یادوں کے خزانے میں ایک نئی تصویر کا اضافہ کر رہا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم زمین پر نہیں بلکہ بادلوں، برف اور روشنی کے درمیان کسی خوابناک دنیا میں سفر کر رہے ہیں۔ قدرت اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہم اس عظیم الشان حسن کے خاموش تماشائی بنے بابو سر ٹاپ کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ بالآخر ہم بابو سر ٹاپ پہنچ چکے ہیں، لیکن بابو سر ٹاپ پہنچتے پہنچتے شام اپنے سائے پھیلا چکی ہے۔ سورج پہاڑوں کے عقب میں اتر رہا ہے، اور روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ دور آسمان پر باقی رہ جانے والی سنہری کرنیں برف پوش چوٹیوں کو آخری الوداعی سلام پیش کر رہی ہیں، جبکہ سردی کی شدت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اس وقت ہم سطح سمندر سے ہزاروں فٹ بلند اس مقام پر کھڑے ہیں، جہاں فضا کا رنگ بھی کچھ مختلف محسوس ہوتا ہے۔ ہوا میں ایک عجیب سی تازگی ہے، لیکن اس تازگی کے ساتھ ایسی کاٹ دار ٹھنڈ بھی شامل ہے جو چہرے سے ٹکراتے ہی اپنے وجود کا احساس دلا دیتی ہے۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے برفانی ہواؤں نے ہمارا استقبال اپنے مخصوص انداز میں کیا ہو۔ یہ وہ سردی نہیں جو شہروں میں محسوس ہوتی ہے، یہ پہاڑوں کی سردی ہے، خاموش، سنجیدہ اور اپنے پورے جلال کے ساتھ موجود۔ ہمارے پانچ ساتھیوں نے گاڑی کے دروازے کھول کر باہر کا جائزہ لیا، اور پھر فوری طور پر دوبارہ اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ ان کا فیصلہ بھی بالکل درست تھا، کیونکہ سردی واقعی ناقابل بیان حد تک شدید ہے۔ بعض دوستوں نے بابو سر ٹاپ کا نظارہ گاڑی کے شیشوں کے پیچھے بیٹھ کر ہی کرنا مناسب سمجھا، لیکن ہم نے ارادہ کیا کہ اتنی دور آ کر صرف شیشے کے پیچھے بیٹھنا شاید اس مقام کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہم بھی ہمت باندھ کر گاڑی سے باہر نکل آئے۔ البتہ ایک معذرت پہلے ہی قبول فرمائیے، یہاں کی ویڈیو آپ کو زیادہ تر سیلفی اسٹک کی مدد سے ہی دیکھنے کو ملے گی۔ وجہ صرف یہ ہے کہ
اس شدید سردی میں ہاتھ سیدھے کام نہیں کر رہے، انگلیاں مسلسل سن ہو رہی ہیں اور کیمرہ پکڑنا بھی ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ اس لیے آج ہماری یہ پوری کوریج سیلفی اسٹک کے سہارے ہی ممکن ہوگی۔ اب ہم آہستہ آہستہ پیدل آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہاں ایک اور دلچسپ حقیقت سامنے آتی ہے۔ چند قدم چلنے کے بعد ہی محسوس ہوتا ہے کہ سانس معمول سے زیادہ پھول رہا ہے۔ ذرا سا آگے چلتے ہیں تو رکنا پڑتا ہے، پھر چند لمحے سانس بحال کرتے ہیں اور دوبارہ سفر شروع کرتے ہیں۔ بلندی کا یہ اثر ہے۔ شاید یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ فطرت کی ان بلندیوں تک پہنچنا صرف گاڑیوں کے ذریعے ہی ممکن ہے، لیکن ان بلندیوں کو محسوس کرنے کے لیے جسم اور روح دونوں کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ ابھی ہم چند منٹ ہی پیدل چلتے ہیں کہ قدرت ایک اور تحفہ عطا کر دیتی ہے۔ ہلکے ہلکے سفید ذرات آسمان سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، برف باری شروع ہو چکی ہے۔ پہلے چاند پائے فضا میں تیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھنے لگتی ہے۔ شام کی مدھم روشنی میں گرتے ہوئے برف کے یہ ننھے ننھے ذرات ایک خوابناک منظر تخلیق کر رہے ہیں۔ چاروں طرف ایک عجیب سکون ہے، نہ کوئی ہنگامہ، نہ شور، نہ شہر کی مصروفیت، صرف خاموش پہاڑ، برفانی ہوائیں، گرتی ہوئی برف اور قدرت کی بے مثال شان۔ بابو سر ٹاپ پر نصب وہ مشہور سائن بورڈ سامنے موجود ہے جس پر مختلف شہروں کے فاصلے درج ہوتے ہیں، لیکن آج قدرت نے اس پر بھی اپنی سفید چادر بچھا دی ہے۔ بورڈ کا بڑا حصہ برف میں دب چکا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پر لکھے ہوئے فاصلے پڑھ سکیں، لیکن برف نے اکثر تحریر کو اپنے اندر چھپا لیا ہے۔ چلاس کتنی دور ہے، اسلام آباد کتنا فاصلہ رکھتا ہے، یہ سب جاننے کی کوشش تو کرتے ہیں، مگر قدرت آج شاید اعداد و شمار سے زیادہ حسن کی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے۔ گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس روشن ہو چکی ہیں۔ شام اب رات کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ برف کے سفید ذرات جب گاڑیوں کی روشنی سے گزرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بے شمار روشن موتی فضا میں معلق ہوں۔ یہ منظر اپنی خوبصورتی میں بے حد سادہ ہے، مگر اس سادگی میں اس کی عظمت پوشیدہ ہے۔ ہم کچھ دیر مزید ان مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں، چند تصویریں بناتے ہیں، چند ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، اور پھر سردی کی شدت ہمیں واپس گاڑی کی طرف لوٹنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اب ہمارے ہاتھ واقعی کانپ رہے ہیں، انگلیاں سن ہو چکی ہیں، چہرے پر برفانی ہوا کی سرخی نمایاں ہے، اور جسم مسلسل حرارت کی تلاش میں ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم گاڑی کے قریب پہنچتے ہیں، ایک خوشگوار حیرت ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی جناب سعید صاحب نے چائے کا انتظام کر لیا ہے۔ صرف چائے ہی نہیں بلکہ گرم گرم پکوڑے بھی منگوا لیے ہیں، اور صبح اسی کا نام سفر ہے، کچھ شاید فوٹو لی گئی، اسی کا نام زندگی ہے۔ واپسی کا راستہ اختیار کیا۔